پھر فدیہ دینا ہوگا روزوں کی صورت میں، یعنی 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر جانور کے قربان ہونے سے پہلے سر حلق کرایا تو پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ او صدقۃ، یا کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ او نسکن، اور یا یہ ہے کہ کوئی قربانی اپنے مقام پر یا اپنے گھر پر ہی پیش کرنی ہوگی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن و امان کی صورت میں آ جاؤ، ہنگامی صورتحال ختم ہو جائے، تو پھر تم ظاہری بات ہے جا سکتے ہو، عمرہ اور حج کر سکتے ہو۔ اب وہاں پر بھی فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی بھی عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لے حج کے ساتھ، یعنی ایک ہی سفر میں حج تمتع کرے، ایک احرام کے ساتھ عمرہ کرے اور پھر دوسرے احرام کے ساتھ حج کرے، یا حج قران کرے، ایک ہی احرام میں حج بھی کر لے عمرہ بھی کر لے، تو جو بھی حج اور عمرہ ایک ساتھ ایک سفر میں کرے اسے کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِی، تو پھر جو بھی میسر و قربانی میں سے وہ پیش کرے۔ فَمَن لَمْ یجد، اور جس کے پاس قربانی پیش کرنے کی مالی گنجائش اور حیثیت نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، اس روز حاجی کو روزہ نہیں رکھنا، اس روز تو اسے وقوف عرفہ کرنا ہے، اور اس روز اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے۔ اس روز تو اس کو چاہیے کہ وہ ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرنے میں گزارے۔ لیکن جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ بڑی فضیلت والا ہے۔ امید ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حاجی 9 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھ لے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے تم رکھو جب کہ تم اپنے گھر واپس لوٹ آؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہیں کہ جو قربانی کرنے کی مالی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ سہولت ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی ان کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، وہ آفاقی ہے، باہر سے آیا ہے، تو وہ تو سہولت حاصل کر سکتا ہے حج اور عمرے کی ایک ہی سفر میں۔ لیکن جو لوگ مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں وہ حج کے دنوں میں صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، تو حج تو ہے معلوم مہینوں کا۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، ہمیں کہاں سے معلوم ہوئے؟ اللہ کے رسول کے ارشادات سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہمیت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ارشادات نبوی کی۔ حج کے مہینے ہیں شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اگر کسی نے حج کے لیے شوال سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر احرام باندھنا ہی ہے تو شوال سے احرام باندھا جائے گا۔ تو حج کے مہینے تو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے، حج کا ایک فیصلہ کر لے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں؟ فرمایا فلا رفث، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے حجاب نہ ہو، یعنی حالت احرام میں بیوی کے ساتھ تعلق منع ہے۔ اور اسی سے یہ مراد بھی ہے کہ کسی قسم کی جنسی بے حیائی والا کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی ایسی بات بھی نہ کرے کہ جس سے جنسی جذبات ان میں کوئی تحریک اور اشتعال پیدا ہو۔ نمبر 2، ولا فسوقا، اور نہ ہی پھر حج کے دنوں میں کسی قسم کا اور کوئی گناہ کا کام کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران لڑے۔ ظاہری بات ہے ایک ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، تو اس وقت صبر کرنا پڑتا ہے اور اپنی رائے اور اپنی مرضی، اپنی خواہش کو دبانا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ حج کے دنوں میں جھگڑا بھی نہ کرے۔ نمبر 4، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلائی کے کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ مراد یہ کہ دکھاوا نہ کرو، ڈھنڈورا نہ پیٹو، اپنے نام کے ساتھ حاجی مت لگاؤ۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، کبھی تم نے کہا ہے کہ نمازی فلاں صاحب؟ تم زکوٰۃ دیتے ہو، کبھی تم نے کہا ہے زکاتی فلاں صاحب؟ او بھائی نماز فرض ہے، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔
زکوٰۃ فرض ہے، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ایسے حج بھی فرض ہے، تو لہٰذا اپنے حج کا ڈنڈورا نہ پیٹو، جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور نمبر 5 وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لیا کرو، حج کے سفر میں کسی اور پر بوجھ نہ بنو، اپنا پورا خرچہ خود ساتھ لے کر جاؤ۔ ایک شخص امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جا رہا تھا حج کے قافلے کے ساتھ بالکل خالی ہاتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس زاد راہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ امام صاحب نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، قافلے کے ساتھ مت جاؤ، بالکل تنہا جاؤ، پھر مانیں گے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ جا رہے ہو قافلے کے ساتھ اور خالی ہاتھ جا رہے ہو، بعد میں قافلے والوں کو پریشان کرو کہ ان سے مانگو گے، تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور راستے کا خرچ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا احساس، یہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو میری نافرمانی سے بچو اے عقل مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل حج کے سفر میں تلاش کرو، یعنی اگر سفر حج کے دوران کوئی تجارت اور کاروبار بھی کر لیا جائے تو منع نہیں ہے۔ مقصود کاروبار نہ ہو، زیادہ توجہ حج اور اس کے ارکان پر ہو، لیکن ایک سائیڈ ایکٹیویٹی کے طور پر اگر انسان اپنے ساتھ کو مال تجارت لے لے اور وہاں پر جا کر کاروبار بھی کر لے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو، حج کے ارکان میں پھر یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حجاج جاتے ہیں منی، اور پھر 9 ذی الحجہ کو وہ جاتے ہیں عرفات، اور عرفات میں وقوف کے بعد پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے واپس مزدلفہ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم عرفات جا کر واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس، یعنی وہ منی میں ایک پہاڑی کا نام تھا مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام تھا مشعر حرام، اور وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، تو فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ رات اب گزارنی ہے عرفات سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں، اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہیں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں۔ سرداران قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم تو حدود حرم تک رہیں گے۔ اللہ نے ان کے تکبر کو توڑا اور عرفات کو حج کا لازمی رکن قرار دیا۔ اگر عرفات میں کوئی شخص نہیں پہنچا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ باقی ارکان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے، کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن عرفات ہی اصل رکن ہے حج کا۔ فرمایا وہیں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، تاکہ اگر ارکان حج کی ادائیگی میں، مناسک کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے تمام ارکان مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ اشارہ ہے اب منی میں اللہ کا ذکر کرنے کی طرف۔ حج کے تمام مناسک ادا ہو گئے، 8 ذی الحجہ کو منی میں گئے، منی میں 5 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 ذی الحجہ کی اور 9 ذی الحجہ کی، پھر فجر بھی پڑھی۔ اب وہاں سے چلے گئے عرفات، عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد فجر پڑھ کے وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے شیطان کے قریب جا کے جمرات پر وہاں رمی کی، پھر اس کے بعد قربانی پیش کی، سر حلق کرایا، اور اس کے بعد عام لباس میں آ کر جا کے طواف زیارت کیا، تو گویا حج کے مناسک مکمل کر لیے۔ اب اس کے بعد منی آنا ہے، اور اس کے بعد مسنون یہ ہے کہ منی میں 3 دن کا قیام کیا جائے۔ اب وہاں پر 3 دن صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے کہ زوال کے بعد جا کر جمرات پر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا۔ باقی وہاں پر انسان کے پاس وافر وقت ہے اور اس نے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اب
حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد منا کی وادی میں آؤ اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اور پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تمہارا یاد کرنا ہوتا تھا اپنے باپ دادا کو۔ دور جاہلیت میں لوگ منا کے میدان میں پھر محفلیں جماتے تھے اور اپنے بزرگوں کے بڑائیاں اور ان کے قصے کارنامے بیان کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ وقت بزرگوں کے کارنامے بیان کرنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب چونکہ منا میں انسان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، دعاؤں کا، اب وہاں پر دعائیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یوں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما۔ بد نصیب وہاں جا کر بھی دنیا ہی کا طلبگار ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یوں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ ہم تجھ سے کوئی معین چیز نہیں مانگ رہے، تو جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ کتنی جامع دعا ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں بھی مانگ لیں، آخرت کی ساری بھلائیاں بھی مانگ لی، اور جہنم جیسی ہولناک چیز سے پناہ بھی مانگ لی۔ اللہ ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہوگا ان کی کمائی میں سے، صرف دعاؤں سے بات نہیں بنیں گی۔ ایسے لوگ جو بھی محنت کریں گے اور جو بھی قربانیاں دیں گے دین کی خاطر مال اور جان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس میں سے حصہ دے گا، اس لیے کہ یہ دنیا صرف دنیا کے نہیں، یہ آخرت کے بھی طلبگار ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ مسنون یہ ہے کہ 3 دن تک منا میں قیام کیا جائے، اللہ کے رسول نے 3 دن قیام فرمایا تھا۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی 2 دن میں جلدی کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کوئی کسی کی ہنگامی صورت ہے اور اس کو جلدی آنا ہے تو 2 دن منا میں قیام کرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جانا پڑے گا منا کی وادی سے۔ نہیں نکل سکا اب اس سے پھر رکنا پڑے گا اور تیسرا دن بھی اس کو وہاں پر لگانا پڑے گا۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو کوئی بھی تاخیر کرے پورے 3 دن لگائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لِمَنِ اتَّقَى، مگر اس کے لیے جو اس دوران تقوی پر کار بند رہا۔ یہ نہ ہو کہ منا کی وادی میں بھی انسان اللہ کا ذکر کے بجائے ادھر ادھر گھومتا رہے اور گپ شپی کرتا رہے، اس کے لیے جو کہ اس دوران اللہ کا ذکر کرتا رہا، دینی کام کرتا رہا، اپنے علم میں اضافے کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، دینی محفلیں منعقد ہوتی رہیں، واعظ و نصیحت ہوتی رہی، دعائیں کرتا رہا۔ واتقوا اللہ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب جیسے 2 کردار آئے، ایک دنیا کا طلبگار ہے، ایک آخرت کا طلبگار ہے، اب 2 کرداروں کا بیان آ رہا ہے، ایک فسادی کردار اور ایک اللہ کا محبوب کردار۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات اے نبی دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی متاثر کرتی ہے، باتوں میں دل موہ لیتا ہے اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں کھا کھا کر بتاتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے کہہ رہا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ شدید قسم کا جھگڑالو ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب بھی وہ والی بنایا جاتا ہے، وہ با اختیار پاتا ہے زمین میں، سعیٰ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیہَا، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد مچائے، اپنے اختیار کو لوٹ مار کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ برباد کرتا ہے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ،
تو اس کی عزت نفس اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس اچھا کردار، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہی کردار عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں، کھپا دیں، اپنا مال بھی لگائیں اور اپنی جان بھی لگائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 انتہائی اہم حکم لیے ہوئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ پورے کا پورا اسلام ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی کتاب ہے دینی فرائض کا جامع تصور، اس میں انہوں نے ہم پر واضح کر دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، آیات قرآنیہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر ایک، ہر مسلمان پر چاہے مرد و عورت لازم ہے کہ جہاں اس کا اختیار ہے وہ دین کی ہر بات پر عمل کرے، خوشی ہو، غمی ہو، گھر ہو، تقریبات ہوں، پردے کے احکامات ہوں، معاشی معاملات ہوں، وہ اس دین کی ہر بات پر عمل کرنا، کچھ باتوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا۔ ہم پڑھا ایسی صورت میں آیت 85 میں کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہود یہ حرکت کرتے تھے، بعض باتیں مانتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ آج ہماری دنیا میں رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ باتیں دین کی مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ دوسرا فرض ہمارا یہ ہے، نمبر 2، کہ ہم پر ختم نبوت کی وجہ سے اب دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھیں اور ان تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، تقریر کر کے، تحریر کے ذریعے، کتابیں پہنچا کر، کیسٹ پہنچا کر، اپنے گھروں میں دینی محافل منعقد کر کے، اور کسی جو ہے وہ اسپیکر کو، کسی مدرس کو بلا کر ہم اس مشن میں لگ جائیں کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اور نمبر 3، اقامت دین کی جد و جہد، جو دین کے اجتماعی احکامات ہیں ان کے نفاذ کے لیے ہم مال اور جان سے کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا جو کہ نفاذ شریعت کے لیے برسر کار ہے، سرگرم عمل ہے۔ اللہ ہمیں دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے پورے کا پورا اسلام۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ جزوی اسلام پر عمل، کچھ باتیں اللہ کی ماننا، کچھ اللہ کی نہ ماننا، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ اللہ کا تو ہر حکم اہم ہے، ایک حکم اللہ کا مان لیا، دوسرا نہیں مانا، یہ اللہ کی اطاعت تو نہ ہوئی، یہ تو اپنی مرضی کی اور شیطان کی اطاعت ہوئی۔ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور پھر اگر تم پھسل گئے، تم ڈگمگا گئے،
تم نے پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کیا۔ من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس دو چار کی طرح واضح تعلیمات اور احکامات آ گئے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو، دھمکی ہے، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، ارے اب وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ سب کچھ سننے کے باوجود اگر عمل نہیں کر رہے تو گویا قیامت کا نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے اور وہیں پر حشر برپا ہوگا اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ فجر میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اے نبی آپ کا رب اور فرشتے آ جائیں گے، وہاں پر فرشتے آئیں گے اللہ کے پیچھے پیچھے صف در صف۔ فرمایا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ آ جائے اللہ بادلوں کے سائبان میں، والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملہ چکا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی ہی واضح نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو دیں۔ تفصیل سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے میں آ چکی ہے، کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے بنی اسرائیل کو۔ من و سلوہ نازل ہوا، بادلوں نے سایہ کیا، ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل لے اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آئے، یہ بدلتا کیسے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے میں اور دوں گا، ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ تو جو کوئی بھی ناشکری کر کے اللہ کی نعمتوں کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اہل ایمان کو بدو اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو موقع ملا تھا بہت ہاتھ مارنے کا، اس کے ساتھ کے کلرکوں نے تو بڑے بڑے گھر بنا لیے، اتنا کمایا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کر سکا، یہ تو بالکل بدو ہی رہا، یہ تو بس خالی خوش تنخواہ پہ گزارا کرتا رہا۔ تو جو حرام خوری کرے، رشوت لے، غلط کام کرے، وہ بڑا سیانہ اور عقل مند اور اسمارٹ ہے، اور جو آدمی شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں مذاق اڑا لے، لیکن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور وہ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ تم بے وقوف تھے، تم نے وقتی اور عارضی لذتوں کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑا، ہم نے اس وقت اللہ کے احکامات کی پابندی کی، کچھ دیر کی مشکل تو ہم نے جھیلی، لیکن لمبی زندگی میں، لامحدود زندگی میں آج ہم اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو متقی ہیں وہ روز قیامت ان کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا بڑا نگینہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں، تیسری بڑی آیت، آیت الاختلاف، کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، پہلے انسان چونکہ نبی تھے لہٰذا نو انسانی نے دنیا میں اپنے سفر کا آغاز روشنی میں کیا، ہدایت میں کیا، پہلا انسان نبی تھا علیہ السلام۔ لوگ ایک ہی امت تھے، سب کے سب نیک تھے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ درمیان میں الفاظ محذوف ہیں جو سورہ یونس میں ظاہر ہوتے ہیں، سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ وَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو پھر اللہ نے بھیجا انبیاء
انبیاء اکرام کو علیہم السلام بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ نازل کی کتابیں حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفوا فی، ان باتوں میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا حق میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بالکل واضح دلیلیں، واضح احکامات آ چکے تھے۔ کیوں اختلاف کیا؟ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی چودراہٹ کے لیے کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی اور اس کو بڑا تسلیم کر لیا تو پھر یہ چودھری بن جائے گا، مجھے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اختلاف کرو تاکہ کچھ لوگ میرے موقف کے ہمنوا ہو جائیں اور میں ان کا لیڈر بن جاؤں۔ دی ارج ٹو ڈومینیٹ، جو ایڈلر کہتا ہے وہ ہے کہ اپنی فوقیت قائم کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اختلاف کیا۔ آج ہمارے ہاں بھی جو انتشار ہے فرقہ واریت ہے، اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وجہ اس کی اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اگر سب کے سب لوگ متحد ہو گئے، ان کا لیڈر ایک ہی ہوگا تو پھر مجھے کون لیڈر مانے گا؟ لہٰذا اختلافی مسائل کو خوب بیان کرو، اس کے حوالے سے لوگوں کو خوب مشتعل کرو، آپس میں پھوٹ ڈلواؤ تاکہ ہمارے زندہ باد کے نعرے، ہماری لیڈری وہ چلتی رہے۔ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے اس چیز کے بارے میں کہ جس میں اختلاف انہوں نے کیا تھا، حق کے ساتھ اپنی توفیق سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اختلاف کرنے سے بچائے اور اللہ ہمیں بھی سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے۔ بڑی لرزا دینے والی آیت آ رہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جیسے حالات ان پر آئے تھے جو لوگ کہ تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خباب سے آپ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بھی ہوا ماضی میں ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا، اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو چیر دیا جاتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید کا علمبردار تھا، اس نے شرک کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ایک شخص کی ہڈیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کھرچ دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک سے تائب ہو کر توحید کی طرف آ گیا تھا۔ فرمایا ابھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جیسے حالات ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں آ پکڑا سختیوں نے اور تکلیفوں نے، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ تو جنت ملنا آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت اسی کو دے گا جو کہ اس کے حوالے سے محنت کرے گا، قربانیاں دے گا، دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرے گا۔ اب جب دین کی دعوت کی مشقت ہوگی، دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی، تو اس میں پھر ساری آزمائش اور امتحانات آئیں گے، اور جو لوگ ڈٹے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ یسألونک ماذا ینفقون، اب جب مکی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے قرآن اندر اتار کے صحابہ اکرام کا تزکیہ کر دیا، ان کے دلوں سے دنیا کی فکر کو نکال کر آخرت کی فکر کو ڈال دیا، اللہ کی محبت کو ڈال دیا۔ اب وہ خود چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہم کیا کریں؟ اب وہ سوال پوچھتے تھے۔ اب مدنی دور میں پھر احکامات کا نزول شروع ہوا۔
یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کس پر خرچ کریں، ہمارے خرچ کا اچھا مصرف کیا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تم جو بھی خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور دیگر قرابت داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں انفاق کے بعد دکھاوے کی طرف مائل کرے اور تم خدا نخواستہ دکھاوے کے ذریعے سے، ریاکاری کے ذریعے سے، نمود و نمائش کے ذریعے سے اپنے صدقات کو ضائع کرا بیٹھو۔ تو فرمایا جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو ڈھنڈورا نہ پیٹو، بڑی خاموشی سے، رازداری سے کرو، جو تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، فرضیت قتال والی آیت۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہو، کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد ہے دنیا میں عدل قائم کرنا، واعظ و نصیحت سے مفاد پرست نہیں مانتے، ظلم نہیں چھوڑتے۔ تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے انہیں سمجھاؤ، لیکن جب نہ سمجھیں تو اب مظلوموں کو ان کے رحم و کرم پہ مت چھوڑ دو۔ پھر اسلام ہمیں اگلا حکم دیتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو قوت کے ساتھ روک دو، ظلم سے، زیادتی سے، استحصال سے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کی ہماگیریت ہے۔ عیسائیت میں صرف پیار ہی پیار ہے، اور پیار سے کبھی بھی لوگ نہیں سدھرتے۔ کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، اکثریت کبھی بھی پیار سے نہیں مانتی۔ لہٰذا پھر اسلام ہے جو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں علاج بتاتا ہے۔ ابو جہل کو 13 برس تک اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، سمجھایا، اس کے حق میں جھولی پھیلا پھیلا کے دعائیں کی، بدبخت حق کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ تو کیا اب معاشرے کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا اب سر تلوار سے توڑو، برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اسلام کا یہ حکم ہے۔ اور پھر اس شیطان اور اس ظالم سے زمین کو صاف کیا گیا، زمین سے اس گندگی کو دور کیا گیا تلوار کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے۔ تو ہرگز ہمیں اسلام کے جنگ کے حکم کے حوالے سے کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے کہ ہاں، ہمارا دین ہمیں لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین چاہتا ہے کہ دنیا سے ظلم، جبر، زیادتی، استحصال کا خاتمہ ہو، دنیا میں عدل قائم ہو۔ تو اگر ظالم واعظ، نصیحت اور تبلیغ سے نہ مانے تو پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ہاتھ سے کارروائی کی جائے، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں۔ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے قبل 8 مہمات بھیجیں، اور 4 میں خود بھی شریک ہوئے اور 4 میں صرف صحابہ کرام تھے۔ مقصود تھا قریش کے تجارتی قافلوں پر نگرانی کرنا، ان کے تجارتی روٹس کی نگرانی کرنا۔ ایک قافلہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے بھیجا وادی نخلہ کی طرف۔ وادی نخلہ میں اللہ کے رسول کے اس بھیجے ہوئے قافلے کی مدبھیڑ ہو گئی قریش کے ایک تجارتی قافلے سے۔ اب نخلہ مکے سے قریب ہے، مدینہ سے دور ہے، اور ڈر تھا صحابہ اکرام کو کہ اگر یہ قافلہ چلا گیا، پہنچ گیا مکہ، تو وہاں جا کے اطلاع دے گا اور مکے والے ہمارے خلاف کارروائی کے لیے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کریں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن اب کارروائی میں ایک رکاوٹ تھی۔
جو مہینہ تھا رجب کا تھا اور وہ مہینہ کی آخری تاریخ تھی۔ اب اگر حرمت والے مہینے کا پاس کرتے اور شعبان کا چاند نکلنے کا انتظار کرتے تو قافلہ داخل ہو جاتا حدود حرم میں۔ حدود حرم کی وجہ سے اب اس کے اوپر وہ کوئی وار نہیں کر سکتے تھے، اور اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو رجب کے مہینے حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا اور حملہ کر دیا قافلے پر، قریش کے تجارتی قافلے پر، اور ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور وہ باقی جو اس کے ساتھی تھے مکہ گئے اور جا کر بتایا کہ ہمارے ساتھی کو مسلمانوں نے قتل کر دیا حرمت والے مہینے میں۔ اس پر قریش نے طوفان اٹھا دیا کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، حرمت والے مہینے کا بھی پاس نہیں کرتے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوا، اللہ نے جواب دیا کہ حرمت والے مہینے میں کسی کو مارنا اور جنگ کرنا کیسا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی کہیے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ مسلمانوں پر اس مہینے میں جنگ کے حوالے سے کیچڑ اچھال رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے صحابہ اکرام کا دفاع فرما رہے ہیں، اپنے محبوب بندوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے اللہ والوں کو، توحید کے لمبرداروں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں پر بسنے والوں کو، مسجد حرام کے پاس بسنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے لوگوں کو روکنا، دین کی طرف آنے سے لوگوں کو روکنا، یہ فتنہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے قتل سے بھی۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں یہ کافر برابر تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کے لیے ممکن ہو۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور کان کھول کے سن لو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی پھر وہ کسی بھی اپنے مسلمان عزیز کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکے گا، مسلمان عورت سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس کی ساری نیکیاں دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہوں گی، یعنی اس کی دنیا میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا، اس کی نیکیاں برباد ہوں گی دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا کس کو؟ مرتد کو۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے بالکل صحیح امیدوار ہیں۔ صرف دعاؤں سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے گھر بار اپنا چھوڑا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اب اگر یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے تو بالکل صحیح امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں۔ شراب اور جوے کی حرمت کے حوالے سے ابتدائی حکم ہے، حتمی حکم سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ فرمایا قل فیہما اسم کبیر، اے نبی فرمائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وقتی طور پر جوے سے بعض اوقات کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، شراب پی کر آدمی مدہوش ہو جاتا ہے اور کچھ وقت کے لیے دنیا کے مسائل سے لا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے کہ اس گندگی کو چھوڑ دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی کہیے کہ جو ضرورت سے زائد خرچ کر دو، یہ قانونی حکم نہیں، اخلاقی حکم ہے
قانونی حکم تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے اپنے فاضل مال پر، اگر وہ نصاب کے مطابق ہو۔ لیکن اخلاقی حکم کیا ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں دے دو۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے اخلاقی معاشی نظام کو اور اسلام کے قانونی معاشی نظام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر صرف دنیا ہی میں غور و فکر کرتے رہو گے تو دنیا داری ہے، اور دنیا کو چھوڑ کر بس صرف آخرت کی فکر کرو گے تو رہبانیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی غور و فکر کرو، یہاں پر بھی عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرو، اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، صحابہ اکرام کے مختلف سوالات سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات عنایت فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھی کہ پوچھا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ جواب دیا گیا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ بات عرض کی گئی کہ یہ اسلام کا ایک اخلاقی حکم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا غزوہ تبوک میں، اور جو بھی فاضل مال تھا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا۔ لیکن قانونی حکم یہ نہیں ہے۔ قانونی حکم تو یہ ہے کہ ایک آدمی اگر زکوٰۃ دے دے اپنے فاضل مال میں سے تو پھر اس کا فرض ادا ہو گیا۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نظام کو بہتر سے بہتر عادلانہ بنانے کی کوشش کرو، ایسا نظام جس میں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے، اور آخرت کی بھی فکر کرو تاکہ تم آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ ہم حسن سلوک کیسے کریں۔ مکی قرآن میں کہا گیا ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں، یتیموں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں؟ فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی نے بتائیے کہ ان یتیموں کی بہتری چاہنا، بھلائی چاہنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ تو ان کا مال علیحدہ ہی رہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کا مال نہ کھاؤ، لیکن اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، کاروبار میں اس کی شراکت کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہے، کوئی بات نہیں، ان کے مال کو اپنے مالوں میں شامل کر کے کاروبار کرو، اور جو بھی ان کا مال ہے اس کا الگ حساب کتاب رکھو، جو بھی نفع ہو وہ بھی ان کے مال میں شامل کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کون ہے جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے اور کون ہے جو بھلائی چاہنے والا ہے۔ اگر تمہاری نیت خراب ہے، تم ان کا مال اپنے مال میں شامل کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، اور اگر تم ان کے مال میں اضافہ چاہتے ہو، اس کی حفاظت چاہتے ہو، اس میں بڑھوتری چاہتے ہو، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا کہ ان کے مال کو الگ رکھو اور ان کو اپنے مال کے ساتھ شامل نہ کرو، ان کی ہنڈیاں الگ پکاؤ اور ان کے لیے ہر چیز الگ الگ رکھو، تو تم مشکل میں پڑ جاتے، اور یتیم کو بھی احساس محرومی ہوتا کہ میں اور ہوں، یہ اور ہیں، ان کا کھانا اور ہے، میرا کھانا اور ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ چاہتا تو میں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 221 سے نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن کنیز بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں آزاد مشرک عورت کتنی ہی متاثر کرے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ آزاد مشرک مرد تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ کیوں؟ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرکین آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ مشرک آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف۔ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اپنی توفیق سے اللہ تمہیں بلا رہا ہے بخشش کی طرف۔ تو گویا مشرکین سے مسلمانوں کا نکاح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے روح سے حرام کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تو ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرکین کے ساتھ ہر قسم کا نکاح چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو حرام ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام ماہواری کے حوالے سے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی کہیے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم بیویوں سے ایام ماہواری میں الگ رہو۔ مراد یہ ہے کہ ان سے تعلق قائم مت کرو، باقی ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ تعلق مت قائم کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی کی حالت میں آ جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان کے پاس اسی طریقے پر جاؤ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ سے بھی انسان پاک ہوتا ہے گناہوں سے، تو فرمایا کہ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ جس طرح سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، آگے کی تیاری کرو۔ کسان کھیتی پر تفریح کے لیے لذت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ وہ جاتا ہے تاکہ اس سے پیداوار حاصل ہو۔ اسی طریقے پر بیویوں کے پاس جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، وہ اولاد دنیا میں بھی تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے، اور اس کی اچھی تربیت کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے وسعت کے جاریہ بن جائے گی۔ تو اپنے لیے آگے کی تیاری کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہو، اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنا لو۔ ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کا کام نہیں کرو گے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح والا کام نہیں کرو گے۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں بس جی باز آیا میں،
اب اللہ کی قسم آئندہ نیکی کرنی نہیں ہے، آئندہ لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرنی نہیں ہے، میں تو نیک نیتی سے کر رہا تھا، بدنام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اللہ کی قسم کھا کر نیکی سے رکنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کام نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو بلا ارادہ ہے، لا یعنی ہیں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہاری گرفت کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں، یعنی جو قسمیں تم نے دل سے پورے ارادے سے کھائی ہیں، اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 89 میں آتا ہے کہ اگر قسم کھا کر توڑ دی ہو تو پھر اس کا کفارہ دینا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں لباس پہنانا، اور یا پھر کسی غلام کو آزاد کرنا، اور اگر جس کے پاس اس سب کی مالی حیثیت نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ للذین یؤلون من نسائہم، اب ذکر ایلا کا کہ ایک شخص قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، فرمایا یہ ایلا کہلاتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، تو وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، تربص 4 اشہر، تو پھر انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک، بس 4 مہینے میکسیمم لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ 4 مہینے کے دوران آپس میں مل جائیں، شوہر اپنی قسم توڑ دے اور وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، تو اگر اس نے قسم کھائی تھی فرض کیجئے کہ 4 مہینے کی، اور اس سے پہلے وہ چلا جائے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور بیوی سے دوبارہ تعلق قائم کر لے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ قسم کوئی معینہ مدت کی نہیں کھائی تھی اور نہیں جا رہا تھا، تو پھر قسم کا کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ باہم مل جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ بس اب جدا ہونا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے کے بعد اب اس کے بعد علیحدگی ہو جائے گی اور عدالت مجبور کر کے اس شخص سے کہے گی کہ اس خاتون کو فارغ کرو، اسے طلاق دو، یہ طلاق بائن ہوگی، یعنی دوبارہ نکاح کے ذریعے سے پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ یہ متعلقہ عورت کی عدت ہے۔ ہاں اگر متعلقہ عورت وہ ہے کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، سورہ احزاب آیت 49 کے مطابق۔ اگر حاملہ ہے تو پھر عدت ہوگی بذ حمل تک، ورنہ اس کی عدت 3 حیض تک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہے ان کے رحموں میں۔ اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی اولاد ہے، اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر عدت کے دوران ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہوں اصلاح، اچھا سلوک کرنا، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں دیں اور عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، تو ایسی طلاق رجعی کہلائے گی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر مردوں کے حوالے سے فرائض ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجے فضیلت حاصل ہے۔ خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو خاندان کا سربراہ بنایا ہے اور بیوی کو اس کے تابع کیا ہے، بیوی کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار کی ہے، یعنی 2 بار کی طلاق ایسی ہے کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق 1 یا 2 دن عدت گزر گئی تو اب طلاق بائن کہلائے گی،
دوبارہ نکاح کے ذریعے سے پھر سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ تو طلاق تو 2 مرتبہ کی ہے کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے۔ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، او تسریحم بِإِحْسَان، اور یا رخصت کر دینا ہے بھلے طریقے پر۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ تحفے تحائف دیے ہیں، مہر دیا ہے، کچھ بھی واپس لینا طلاق یافتہ بیوی سے جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ محبت میں شوہر نے بہت کچھ دے دیا، اب اگر بیوی وہ سب کچھ لے جائے اور شوہر کو کلاش ہونے کا ڈر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا اور وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو پھر اگر تم یہ ڈرو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بہ، کہ اگر عورت کچھ نہ کچھ دے دلا کر اپنی جان اس شوہر سے چھڑا لے۔ یہ ہے خلا کا حکم کہ بیوی کچھ مال و متاع دے کر، کوئی مہر چھوڑ کر، پورا مہر کوئی آدھا مہر، جس پہ شوہر راضی ہو جائے دے کے اور شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقھا، اور پھر اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو ایک اور طلاق دے دے، 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے، فلا تحل لہ من بعد، تو اب وہ خاتون اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے، اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فإن طلقھا، پھر اگر وہ خاوند بھی اس کو طلاق دے دے، یا یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، ضروری ہے کہ کسی اور سے نکاح کرے اور تعلق بھی قائم ہو جائے۔ اگر بغیر تعلق قائم کیے ہوئے ہی اس نے جو علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جو ایک رواج ہمارے ہاں ہے کہ نمائشی قسم کا نکاح کرا دیا جاتا ہے حلالے کے نام پر، اور پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بس نکاح کے بعد وہ شخص اسے طلاق دے دے گا، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یہ زنا ہے۔ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو شرعی حلالہ کیا ہے کہ وہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس مرد سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، پھر اتفاقاً اگر وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اب عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ فرمایا فإن طلقھا، پھر وہ دوسرا خاوند اگر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ دونوں آپس میں باہم رجوع کر لے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ اللہ کی حدوں کو اب قائم رکھیں گے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، انہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو جاننا چاہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، بیویوں کو طلاق دو، یعنی ایک طلاق دو یا 2 طلاقیں دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی مدت کو پہنچنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو ان کو روک لو بھلے طریقے پر، او سرحوهن بمعروف، اور یا انہیں چھوڑ دو بھلے طریقے پر، ولا تمسکوهن ضرارا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکے رکھو۔ طلاق دی اور جب 3 مہینے پورے ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر جب 3 مہینے پورے ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی، تو گویا بیچاری 9 مہینے تک اب لٹک گئی، بیچاری رکی ہوئی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ تم نے یہ کام کیا، بظاہر شریعت کا حکم نہیں ٹوٹا، لیکن یہ ہے قانون کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کھیلنا، تو فرمایا کہ انہیں مت روکو کہ تم انہیں تکلیف دو، لتعتدوا، اور یہ کہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ حرکت کی، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی کھیل نہ بنا لو، کہ بظاہر قانون نہیں توڑا جا رہا لیکن قانون کی روح کو مجروح کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی مذاق نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں ان کو یاد کرو، کچھ ان کا پاس کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو، ان احکامات کا پاس کرو۔ یعظکم بہ، وہ کتاب اور حکمت کے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدت پوری ہو گئی اور عدت کے دوران شوہر نے رجوع نہیں کیا، لیکن عدت کے بعد اب وہ شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس خاتون کے بھائی والد آڑے آ گئے، اب ہم شادی نہیں کرنے دیں گے، شادی نہیں دوبارہ کرنے دیں گے، اس کو نکاح نہیں کرنے دیں گے دوبارہ، اس شخص سے جس نے ہماری بیٹی یا بہن کو طلاق دی ہے، بنا ہے۔ فرمایا اگر وہ دونوں آپس میں پھر ملنا چاہیں تو ان کو نکاح کر کے دوبارہ تعلق قائم کرنے دو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، وہ عورت کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہے، اب یہ شخص رکاوٹ بنتا ہے کہ جس کو میں نے طلاق دی ہے اس کا کوئی نکاح نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ حرکت مت کرو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں یعنی وہ عورت اور جس خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ دونوں آپس میں راضی ہوں معروف طریقے پر۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس بات کی نصیحت تم میں سے اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھری ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، طلاق کے بعد ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس۔ اب یہ رضاعت کا حکم آ رہا ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص بھی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے کی اس مدت کے دوران وہ شخص کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی لڑکے کا باپ، اس کے ذمے ہوگا دودھ پلانے والی خاتون کو کھانا دینا بھی اور اسے لباس دینا بھی دستور کے مطابق، یعنی دودھ پلانے والی خاتون کے سارے اخراجات اس دوران بچے کے والد کے ذمے ہوں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، تکلیف نہ دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، وہ بیچاری ممتا کی وجہ سے دودھ پلا رہی ہے، اسے خرچہ نہیں دیا جا رہا۔ ولا مولود لہ بولد، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ ماں بچے کی لمبے چوڑے مطالبے کرے کہ اتنے پیسے دو گے تب دودھ پلاؤں گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر والد کا انتقال ہو جائے تو پھر جو بھی پیچھے وارث ہے اس پر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی خاتون کے سارے اخراجات پورے کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور پھر وہ دونوں اگر باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ کسی اور خاتون سے اپنے بچے کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم پورا معاوضہ دے دو جو بھی تم نے طے کیا ہے بھلے طریقے پر۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب بیوہ کی عدت کا ذکر۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویاں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ،
پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے ولا جناح علیکم فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو بھی اشارے سے کوئی نکاح کا پیغام دو کسی خاتون کو عدت کے دوران او اکننتم فی انفسکم اور یا یہ ہے کہ اپنے جی میں اس کو چھپائے رکھو علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرتے رہتے ہو ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن یہ ہے کہ ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کر لینا پختہ اشارے سے کہہ دینا کہ میرا ارادہ ہے کسی اچھی خاتون سے نکاح کا الا ان تقولوا قولا معروفا سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نکاح کی گرہ کو مت باندھنا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا جب تک عدت کا حکم پہنچ نہ جائے اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا جان لو کہ بے شک اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے فَاحْذَرُوا پس اس اللہ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا تحمل والا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم خواتین کو طلاق دو جن کو ابھی تم نے نہیں چھوا او تفرضوا لہن فریضہ یا تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا ومتعوہن البتہ انہیں کچھ ساز و سامان دو علی الموسع قدر وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے وعلی المقتر قدر اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے متاعا بالمعروف اور انہیں بھلے طریقے پر کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر رخصت کرنا ہے حقاً علی المحسنین نیکوکاروں پر تو لازم ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم نے انہیں طلاق دی ہے اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً جب کہ تم ان کے لیے مہر طے کر چکے تھے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو جو بھی مہر طے کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا إِلَّا أَن يَعْفُونَ سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں إِلَّا أَن يَعْفُونَ وہ کہیں جی ہم بالکل مہر نہیں لیتے او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی مرد کہے جی میں پورا مہر دے دوں گا وَأَن تَعْفُوا اور اگر تم ہی معاف کر دو تم ہی پورا مہر دے دو اقرب للتقویٰ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں احسان کے معاملات کرنا مت بھلاؤ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورۃ البقرہ کے 31ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے خاص طور پر ایسی صورت میں طلاق جب کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق دی جا رہی ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب آیت نمبر 238 میں نماز کے حوالے سے ایک اہم حکم دے رہے
اب یہ نماز کا طلاق کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ نوٹ آپ کریں گے کہ قرآن مجید میں اکثر معاملات کی بحث میں نماز کا ذکر آ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز میں ہم ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی، تیری ہی غلامی، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ اگر یہ عہد بندگی یاد رہے تو ہم معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس کریں گے، چاہے وہ معاملات طلاق سے متعلق ہوں، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہوں۔ ایک شخص کو اگر یاد رہے ہمیشہ کہ مجھے ہر حال میں اللہ کا کہنا ماننا ہے، تو پھر نہ شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہ بیوی شوہر کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے گی، اور انشاءاللہ معاملہ علیحدگی تک، طلاق تک پہنچے گا ہی نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو نماز ہمیں انشاءاللہ برائی سے، بے حیائی سے، غلط باتوں سے روکے گی، بشرطے کہ ہم نماز شعوری طور پر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی یا بہترین نماز کی۔ وسطیٰ کے دونوں ترجمے ہیں۔ وسطیٰ بہترین اس معنی میں کہ اس میں اعتدال ہو، نہ اس طرف کی انتہا ہو نہ اس طرف کی انتہا ہو، میانہ روی بہترین راہ۔ وسطیٰ بہتر نماز، صلاۃ الوسطیٰ بہتر نماز، یعنی اچھی سے اچھی نماز پڑھو، پورے آداب کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ یا درمیانی نماز، اس حوالے سے اختلاف ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے۔ چونکہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے، تو اس حوالے سے پہلی نماز مغرب کی ہوتی ہے، دوسری عشاء کی، درمیان میں فجر آ جاتی ہے۔ اور دن کی نمازیں اگر دیکھی جائیں تو فجر پہلی نماز ہوتی ہے، تو اس حوالے سے عصر کی نماز۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ وسطیٰ سے مراد فجر ہے کہ عصر ہے۔ فجر کی نماز بھی بہت پڑھنا مشکل ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنا بھی مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہماری سرگرمیاں اپنی کاروبار کی یا دیگر بڑے عروج پر ہوتی ہیں، ان سے نکل کر عصر پڑھنا۔ تو بہرحال دونوں ترجمے کیے گئے، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر اچھی نماز کی یا درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پوری عاجزی کے ساتھ، پورے انکسار کے ساتھ، جھک کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور پھر اگر تمہیں خوف ہو، تمہارے پیچھے کو دشمن لگا ہے، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو پھر چلتے چلتے یا سواری پر نماز پڑھ لو، یعنی نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کہ چلتے چلتے یا سواری پر رخ ہمارا قبلے کی طرف نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ جب نماز کا آغاز کرو اس وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، اور اس کے بعد پھر تمہیں جس طرف جانا ہے اس طرف چلتے رہو، اور چلتے چلتے اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ، خوف جاتا رہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اب دوبارہ پھر وہی طلاق وغیرہ کے حوالے سے مسائل۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ مریں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، تو وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے خرچ کی، غیر اخراج، بغیر انہیں نکالے ہوئے، یعنی وصیت کر دیں ورثاء کو کہ تم نے میری اس بیوی کو، اگر تو وہ ورثاء کی ماں ہے تو پھر تو ماں کا تقدس ویسے ہی ہے، لیکن اگر وہ ماں نہیں ہے، اس کی دوسری بیوی ہے، بچوں کی سوتیلی ماں ہے، تو والد وصیت کر جائے کہ تم نے سوتیلی ماں کو 1 سال تک گھر پہ رکھنا ہے، اس کے تمام اخراجات پورے کرنے ہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ عدت کا حکم نہیں آیا تھا۔ عدت کا حکم ہم نے رات پڑھ لیا کہ بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، لہٰذا عدت کے بعد اب خاتون
کہیں اور بھی جا سکتی ہے اور کہیں اور نکاح بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر وراثت کے جب احکامات آ گئے تو اس میں بیوہ کی وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گئی، تو لہٰذا اب کوئی اس کو خرچ مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے یہ حکم یہ تھا، جب وراثت کا حکم نہیں آیا تھا، بیوہ کی عدت کا حکم نہیں آیا تھا، کہ وہ وصیت کر دیں اپنی بیوی کے لیے یعنی بیوہ کے لیے کہ اسے 1 سال تک اس کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے غیر اخراج، بغیر اسے گھر سے نکالے ہوئے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں، وہ کہیں کہ ہم اپنے والد کے گھر پہ جا رہے ہیں، اپنے بھائی کے گھر پہ جا رہے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ خواتین جو بھی اپنے بارے میں فیصلہ کریں بھلے طریقے پر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بھی طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرچ دینا ہے بھلے طریقے پر۔ یعنی تم انہیں طلاق دے رہے ہو، رخصت کر رہے ہو، تو پھر کیوں نہ خوبصورتی سے رخصت کرو، تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو۔ حقاً علی المتقین، متقیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی طلاق یافتہ بیویوں کو بھی کوئی نہ کوئی تحفے تحائف دے کر گھر سے رخصت کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ہمارا ایک المیہ دیکھیے، سن 1962 میں ایوب خان صاحب نے، اللہ اس شخص کو معاف کرے، ایک قانون تھا ہمارے ہاں فیملی لاء کا، جو کہ انگریز کے دور میں بھی شریعت کے مطابق تھا، محمڈن لاء۔ 1962 کے دستور میں ایوب خان نے اس قانون کو چینج کر دیا، مسلم فیملی لاء کے نام سے ایک نیا قانون وہ لے آیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر مولانا مودودی، ان سب نے مشترکہ طور پر لکھ کر دیا کہ جو قانون تم نافذ کرنے جا رہے ہو اس میں شریعت کے حوالے سے یہی باتیں غلط ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ قانون نافذ ہوا۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جب کچھ قوانین کو اسلامی بنانے کا فیصلہ کیا، شرعی عدالت بنائی، تو تب بھی انہوں نے شرعی عدالت پر پابندی لگا دی کہ تم نے مسلم فیملی لاء کو چینج نہیں کرنا۔ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین ہیں مسلم پرسنل لاء کے نام سے بالکل شریعت کے مطابق ہے، اور وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، ایک قانون تھا جو اسلام کے مطابق تھا، اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہ ہمارا جرم ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ تفصیل سے قرآن مجید میں فیملی لاءز کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے۔ پورے 4 رکوع ہم نے پڑھے ہیں نکاح اور طلاق کے بارے میں، اور جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسی قانون کو اس مملکت خداداد پاکستان، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل کر دیا۔ پھر تحریکیں ہمارے ہاں چلتی رہیں حکومتوں کو بدلنے کے لیے، ایوب خان کو ہٹانے کی تحریک، اور بھٹو کو ہٹانے کی تحریک، اور ضیاء الحق کو ہٹانے کی تحریک، اور گو مشرف گو اور فلاں۔ لیکن اس حوالے سے تحریکیں ہماری دینی جماعتوں نے نہیں چلائی کہ وہ اس حوالے سے سڑکوں پر آتی کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کے اور شریعت کے قانون کو بدل کر تم من مانے قانون نافذ کر رہے ہو۔ بہت بڑے ہمارے جرائم ہیں جس سے اللہ تعالی ہمیں ناراض ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر احساس ضیاء پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کے لیے جد و جہد کرنے کی، اٹھنے کی، باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو 2 رکوع سورۃ البقرہ میں آ رہے ہیں، ان کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ابھی جنگ بدر کا مرحلہ آنا ہے، اور جنگ بدر کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر اللہ نے سورۃ البقرہ میں تیار کیا۔ ایک ایسی صورتحال بتائی کہ جو صورتحال بدر میں مسلمانوں کو بھی پیش آنی تھی، کہ مسلمان تعداد میں اسباب میں کم ہوں گے، دشمن ان سے اسباب میں تعداد میں کئی گنا زیادہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کو وہ واقعہ جو اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے اس کی روشنی میں اپنے ایمان کو اور اپنے حوصلے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، تعداد کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جذبے کو، خلوص کو، اخلاص کو دیکھتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں، اسی کی ایک مثال اب ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کے 2 رکوعوں میں آ رہی ہے۔ واقعے کا آغاز جس بیعت سے ہو رہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحرائے سینا میں تورات کے نزول کے بعد دعوت دی تھی کہ یہ تورات اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ بس اس کو صرف پڑھ کے اور ثواب حاصل کر لیں، ہمیں اس تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک مثالی نظام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سامنے فلسطین کی سرزمین ہے، ہمارے باپ دادا نے اس کو آباد کیا تھا، یہاں پر اس وقت ایک مشرک قوم عمالقہ قابض ہے، آؤ فلسطین کے اوپر حملہ کریں اور اس سرزمین کو ہم آزاد کروائیں مشرکین سے، اور وہاں پر تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قوم نے انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں مضمون آئے گا، اور 40 سال تک وہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی۔ 40 سال بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے، ان کے زمانے میں پھر وہ جو نئی نسل صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی اور اس پہ فرعون کی غلامی کے اثرات نہیں تھے، اس نے حملہ کیا فلسطین پر، قبضہ کیا فلسطین پہ، لیکن بڑے عرصے بعد ایک متمدن ایک شہری زندگی ان کو ملی تو وہ عیاشی میں پڑ گئے، بجائے اس کے کہ ایک مستحکم حکومت قائم کرتے۔ 12 قبیلوں نے 12 اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں، آپس میں لڑتے رہے، اور اس کے بعد آپس کے انتشار کی وجہ سے عمالقہ قوم نے بغاوت کی ان کے خلاف اور ان کو نکال باہر کیا بیت المقدس سے۔ وہ تفسیر آ رہی ہے، فرمایا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے عمالقہ قوم نے بغاوت کی، اور یہ بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر دوبارہ صحرا میں آ گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ ایک وبا اللہ نے نازل کی، اور جو لوگ بھاگ کر نکلے تھے اپنی جان بچا کر بیت المقدس سے، بنی اسرائیل کے لوگ، ان سب کو اللہ نے موت دے دی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ تم جس موت سے ڈر کر بھاگے ہو وہ موت تو یہاں بھی آ گئی، تو لہٰذا موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، تو تم کیوں موت سے ڈرتے ہو؟ ورنہ تم موت سے ڈر کر بھاگے تھے، موت تو دیکھو یہاں پر وبا کے ذریعے سے آ گئی، تو اللہ نے موت کے تجربے سے گزار کے انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے قرض، بہترین قرض؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو مال دیا جائے گا، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے لیے جہاد، اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ قرض ہے۔ جو پیسہ ہم دیتے ہیں کسی غریب اور مسکین کی مدد کے لیے وہ صدقہ ہے، اور جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے وہ اللہ کہتا ہے یہ میرے دین کے لیے میرے ذمہ قرض ہے۔ تو جب بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے وسائل چاہیے، اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، بہترین قرض؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا کئی گنا، یعنی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ لوٹائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس جو بھی رزق ہے اللہ نے دیا ہے، کسی کو وسیع رزق دیتا ہے اور کسی کو ناپ تول کے رزق دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بالآخر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر پیسہ نہیں خرچ کرو گے تو تم اس پیسے کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، پیسہ یہیں رہ جائے گا، تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اب جب وہ
امالکہ سے شکست کھا کے بنی اسرائیل آ گئے صحرائے سینا میں۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے خامخواہ بزدلی دکھائی۔ اب انہوں نے اس وقت جو نبی تھے حضرت سمیل علیہ السلام، ان سے ایک درخواست کی کہ ہم اللہ کی راہ میں اب لڑیں گے، آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کسی جوان شخص کو ہمارا بادشاہ بنا دیں، سپہ سالار بنا دیں، ہم اس کی قیادت میں امالکاس کے خلاف جہاد کریں گے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اس قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو، پیٹھ دکھا دو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو سرداروں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے بھی اور محروم کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں سے بھی، ان ظالموں نے ہمارے بچے بھی ہم سے چھین لیے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال باہر کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا، تو انہوں نے پیٹھ دکھا دی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، سرداروں نے کہا کہ طالوت کو ہم پر بادشاہت کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مال میں وسعت نہیں دی گئی، وہ تو مالی اعتبار سے کمزور ہے، مفلس ہے، تو بادشاہت تو ملنی چاہیے کسی پیسے والے کو۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ سوچ، یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ۔ قال، اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے علم میں اور جسم میں۔ اللہ کے نزدیک روپے پیسے سے زیادہ اہمیت علم کی ہے، اور اللہ کے نزدیک چونکہ معاملہ اس وقت جنگ کا ہے، زیادہ اہمیت جسمانی قوت کی ہے۔ یہ ہے فضیلت علم ہمارے دین میں۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں ملی فرشتوں پر؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اللہ نے انہیں وسعت دی ہے علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا تھا نبی علیہ السلام نے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، حضرت طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے ہیں۔ یہ ایک تابوت تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا، جو ان کی زندگی میں وہ کئی معجزے اس نے دکھائے، وہ سام بن جاتا تھا اور اس سے کئی سمندر پھٹ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی تک وہ معجزہ تھا، کچھ من و سلوہ رکھا ہوا تھا، تو وہ تابوت بھی ان سے چھین لیا تھا امالکہ نے۔ لیکن بعد میں امالکہ نے خود محسوس کیا کہ کہیں اس تابوت کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر ڈال کر اور بیل گاڑی کو اپنے شہر سے نکال دیا، اور فرشتے بیل گاڑی کو ہانک کر لے آئے بنی اسرائیل کے پاس۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آل کے تبرکات ہیں وہ موجود ہیں، وہ آ جائے گا۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے۔
ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنے لشکروں کے ڈسپلن کا جائزہ لیا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس سے تمہارا امتحان ہوگا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے ساتھ آگے نہیں جائے گا مقابلے میں۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس نہر میں سے پانی کا ذائقہ نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ میرے ساتھ جائے گا، یعنی جو میرا کہنا مانے گا، ڈسپلن کا پابند ہوگا، وہی میرے ساتھ جائے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے چلو سے تھوڑا سا پانی لے کر پی لے۔ بڑی مشکل آزمائش، آدمی کسی چیز کو نہ چکھے تو اس سے بچنا آسان ہے، جب انسان چکھ لے، ذائقہ اسے آ جائے تو پھر تو انسان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک چلو پانی تم صرف پی سکتے ہو، سیر ہو کے پانی مت پینا۔ ہوا کیا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو ان میں سے انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی نہر میں سے پیا، سوائے ان میں سے چند کے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب اس نہر کو عبور کیا حضرت طالوت نے اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے، گویا اہل ایمان وہی تھے جنہوں نے ڈسپلن کی پابندی کی، حضرت طالوت کی بات مانی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں۔ اب جب انہوں نے نہر کو عبور کیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے سامنے لشکر دیکھا عمالقہ کا، جن کا بادشاہ جالوت تھا، اور وہ لشکر تعداد میں بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ایسے میں کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے۔ اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اہمیت تعداد کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے اذن کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ بالکل سامنے آ گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب ہمارے، ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کافر قوم سے ٹکرا گئے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کافروں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا، شکست دے دی کافروں کو، لیکن کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام گڈریے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، دیکھا لشکر جا رہا ہے، لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے جالوت کے مقابلے پر آ کر جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اب اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، والحکمہ، اور حکمت بھی دی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے حضرت داؤد کو وہ کچھ دیا جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ مٹاتا رہے، لفسدت الارض، تو زمین میں سرکشوں ظالموں کی وجہ سے فساد پھیل جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا